السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین۔ چنانچہ اصول کے 10 ابواب میں 5ویں باب پر یعنی 5ویں مرحلے میں ہم پہنچے ہیں۔ اصول کے جو درجات ہیں، اصول کے جو اراکین ہیں، ان میں پہلا تھا قصد، دوسرا تھا عزم، تیسرا تھا ارادہ اور چوتھا تھا ادب، اور یہ 5ویں منزل ہے یقین کی۔ اور ہم مسلسل یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ کوئی یقینی نہیں ہے، یہ در حقیقت جعلی ہے اور قراردادی ہے کہ چنانچہ ان تمام کا ذکر کرنا مقصود تھا، لہٰذا یہ اپنے جناب خواجہ عبداللہ انصاری کے اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے اسے اصول میں شامل کیا ہے اور اسے 5ویں درجے پر قرار دیا ہے یقین کو، کہ اصول کی 5ویں منزل کہتے ہیں یقین ہے، اور ارشاد خداوندی کا یہ سہارا لیتے ہیں کہ وہ فی الارض آیات للموقنین سے، کہ روئے زمین پر اہل یقین کے لیے آیات الہی ظاہر ہیں۔ یقین کو جزم مضاعف بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری یقین کی شناسائی کرنے کے لیے اس کی کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الیقین مرکب الآخذ فی ھذا الطریق، یعنی یقین سیر و سلوک کی راہ میں تیز رفتار مرکب ہے۔ یعنی یقین انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی سالک اگر یقین کو اپنا لے تو راہ یقین سے وہ بہت تیز یعنی بہت تیزی سے راستہ طے کر سکتا ہے اور قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ نہ صرف خاص یعنی صوفیان کرام نے لفظ یقین کا استعمال کیا ہے اور اس یقین کو مرکب قرار دیا ہے اہل سلوک کے لیے، بلکہ تمام عرفاء نے یقین کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، اور بہت ساروں نے گفتگو کی ہے اور بہت زیادہ گفتگو لفظ یقین پر ہو چکی ہے، اور متعدد کتابیں اس یقین کے متعلق لکھی جا چکی ہیں، بہت تقریریں، مباحث، گفتگو اور سلسلے دروس و ابحاث مختلف زاویوں سے اور مختلف طریقوں سے لفظ یقین پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یقین کو عوام کا آخری درجہ اور خواص کا پہلا قدم کہنا چاہیے، اس لیے کہ سالک جب مرکب یقین پر سوار ہوگا تو اس کی صورت سیر دوسروں سے مختلف ہوگی۔ یقین کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 3 درجے سبھی نے بیان کیے ہیں کہ یقین کا پہلا مرحلہ ہے یا پہلا درجہ ہے علم الیقین، اور دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ یقین کا پہلا درجہ جو علم الیقین ہے، جس میں سالک ان تمام امور کو جو حق تعالیٰ نے اس پر جلی و خفی قرار دیے ہیں قبول کرتا ہے، اور یہ دریافت کر لیتا ہے کہ سب امور اسی کی ذات کے سبب ہی قائم ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ جو چیزیں تجربات سے حاصل ہوں قبول کرو ورنہ قبول نہ کرو، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو کسی بھی صورت میں علم الیقین کے درجات پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علم الیقین یعنی خدا کی جانب سے بیان شدہ امور جلی و خفی کو قبول کرنے اور یہ عقیدے رکھنے کا نام ہے کہ ان تمام امور کا تقوم خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمات میں سے ہیں۔ علم الیقین
یعنی یقین پر علم و آگاہی رکھنا، حقیقت پر علم و آگاہی رکھنا. اور دوسرا درجہ یعنی یقین کا دوسرا درجہ ہے عین الیقین، یعنی مشاہدہ یقین، یا خواجہ کے بقول عین الیقین یعنی وہ درجہ یقین کہ جس میں سالک اپنے علم و استدراک کی وجہ سے کسی استدلال کا محتاج نہ ہو یا محتاج نہیں ہوتا ہے. استدراک شہود کو اور استدلال برہان اور ادراک شہود کو کہتے ہیں. سالک چونکہ عین الیقین میں شہود کا مالک ہوتا ہے، لہذا اب اسے استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اسی طرح وہ چونکہ مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، لہذا وہ کسی خیر خبر کا محتاج نہیں ہوتا. نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی کسی امر خفی کا مدعی ہو تو ہم اسے قبول کریں. مثلا اگر کوئی آ کر ہمیں یہ خبر دے کہ کمرے کے باہر یا برابر والے کوچے میں ایک درخت کو آگ لگ گئی ہے، بس اگر آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کو مزید کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہاں سالک علم حضوری کو دریافت کر کے علم حصولی کے حجابات کو چیر ڈالتا ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مرحلے میں سالک استدلال، خبر اور علم حصولی کی تحقیر کرتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی جگہ استدراک، شہود اور علم حضوری آ چکا ہوتا ہے. اب علم حصولی سے بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، علم سے بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. علم حصولی ہو سکتا ہے، لیکن عین الیقین کا جو مرحلہ ہے وہ علم حضوری سے حاصل ہوتا ہے، جو سالک کو استدلال شہود اور علم حضوری سے بے نیاز کر دیتا ہے. بالکل اسی شخص کی طرح کہ جو روح کو مرحلے شہود میں دیکھ چکا ہو تو اب اسے وجود روح پر کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یقین کا تیسرا درجہ ہے حق الیقین ہے، یعنی تحقق یقین، اور یہ درجہ توحیدی ہے. خواجہ عبداللہ کے بقول اس مرتبہ یقین میں رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور کشف کا اجالا چھا جاتا ہے، کہ جس میں سالک یقین تک پہنچ جاتا ہے اور یقین تک پہنچنے کے رنج سے نجات پاتا ہے اور خود کو حق الیقین میں فنا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشاہدے یقین کو بھی بھول جاتا ہے. مختصر یہ کہ یقین کا پہلا درجہ علم حصولی ہے، دوسرا درجہ علم حضوری و شہودی ہے، اور تیسرا درجہ فناء شہود کا درجہ ہے، کیونکہ اس درجے میں سالک شہود حق میں فنا ہو جاتا ہے. اب آخر میں تتمیہ کے طور پر جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک مثال یہاں پیش کرتا ہوں، جو بہت ہی معروف مثال ہے اور شاید بہت سارے لوگوں نے نہ سنی ہو. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو خواجہ نے اس بہترین مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علم الیقین کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر ہم آگ کا پتہ چلاتے ہیں، یعنی ہم دھوئیں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہیں پر آگ لگی ہے. دھواں در حقیقت آگ کا پتہ دیتا ہے. آگ وہ حقیقت ہے جو بھڑک رہی ہے، اس کا علم ہمیں دھوئیں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو دھواں ہمیں آگ کا پتہ دیتا ہے جسے علم الیقین کہا جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں ہم آگ کا خود شہود کرتے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شہود کا مرحلہ ہوتا ہے، جہاں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں عین الیقین.
اور تیسرے مرحلہ جو حق الیقین ہے اس کی مثال خواجہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حق الیقین کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے تم نے آگ میں ہاتھ رکھ دیا ہو، جب تم ہاتھ رکھ دو گے آگ میں اور تو تمہارے آگ تمہارے ہاتھ کو چھو لے گی، اور جب تمہارا ہاتھ جلنے لگے گا تب تم حق الیقین کے منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ اب تو تمہیں آگ کے ہونے پر کوئی شک ہی نہیں ہوگا، یعنی دھوئیں میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے، آنکھوں کے مشاہدے میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان فنا ہو جائے اور جب اپنے آپ کو جھونک دے اس آگ میں اور اپنے وجود کو اس آگ میں غرق کر دے، تب پھر انسان کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔